عمران خان اور بشرا بی بی کا نکاح عدت کے دوران ہوا یا نہیں؟ اگر ہوا ہے تو نکاح ہو جاتا ہے یا نہیں؟ اور اس معاملے میں کس کا قول معتبر ہوگا؟ چونکہ یہ معاملہ عدت کا ہے اور یہ عنوان کافی موضوع سخن ہے، شرعی رہنمائی یہ ہے کہ سب سے پہلے تو عدت کا معنی اور اس کا مفہوم اور اس کی حکمتیں میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ عدت کا معنی ہوتا ہے گننا، شمار کرنا، اور شرعی طور پر اس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ ٹائم پیریڈ جس کو گزار کر عورت آگے نکاح کر سکتی ہے، اس ٹائم پیریڈ کو اسلام میں عدت کہا جاتا ہے۔ اور مطلقہ عورت کی عدت وہ 3 حیض ہوتے ہیں، 3 ماہواریاں ہوتی ہیں، یا وضع حمل ہوتی ہے، یعنی کہ اگر وہ عورت پیگننٹ ہے تو جو ہی اس بچے کی پیدائش ہوگی تو وہ عورت عدت سے نکل جائے گی اور آگے چاہے تو نکاح کر سکتی ہے۔ مفسرین کرام نے عدت کی حکمتیں 3 بیان فرمائی ہیں۔ نمبر 1 کہ اگر تو وہ پہلے خامند سے پریگننٹ ہے، حاملہ ہے، تو آگے وہ نکاح نہیں کر سکتی، اس لیے کہ وہ نسب خالص رہے جب تک اس بچے کی پیدائش نہیں ہو جاتی۔ یہ ایک حکمت ہے۔ دوسری حکمت مفسرین کرام نے یہ بیان فرمائی کہ اس عورت کو اتنا ٹائم مل جانا چاہیے، وہ اتنا وقت گزار لے کہ پہلے خامند کے جو اثرات اس کے ذہن میں نقش ہیں وہ محو ہو جائیں، وہ ختم ہو جائیں، تاکہ وہ اگلے خامند کے پاس خالی الذہن ہو کر جا سکے۔ اور تیسری حکمت یہ بیان کی گئی مفسرین کرام یا علماء یا فقہا کی طرف سے کہ اس عورت کو اتنا ٹائم تو ملنا چاہیے پہلے آدمی سے طلاق کے بعد کہ وہ یہ غور کر سکے، وہ یہ سوچ سکے کہ اسے کن معاملات کی وجہ سے طلاق ہوئی ہے، تاکہ اگلی زندگی میں وہ ان معاملات کے حوالے سے محتاط ہو سکے۔ یہ 3 حکمتیں عدت کی مفسرین کرام نے، فقہا نے، حکماء نے، علماء نے بیان فرمائی ہیں۔ اور جہاں تک عمران خان اور بشرا بی بی کے نکاح کا تعلق ہے تو اس حوالے سے آپ یہ بات بنیادی طور پہ ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ معاملہ ہو یا کوئی بھی معاملہ ہو، عدت پوری ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، اس معاملے میں عورت کا قول معتبر ہوتا ہے۔ وہ مطلقہ عورت جو عدت گزار رہی ہے، وہ اگر کہے کہ میری عدت پوری نہیں ہوئی تو شرعی طور پہ اس کا قول مانا جائے گا، اعتبار کیا جائے گا۔ اگر وہ کہے کہ میری عدت پوری ہو گئی ہے تو بھی اس کا قول معتبر ہوگا، مانا جائے گا۔ اس معاملے میں کسی اور کا قول معتبر نہیں ہوگا۔ اب یہاں یہ جو کیس ہے، کیونکہ یہ معاملہ اب عدالت میں ہے، عدالت دیکھے گی کہ عدت کے دوران نکاح ہوا تھا یا عدت پوری ہو چکی تھی۔ اور ہمارے سامنے تو جو چیزیں ہیں جو عوام کے سامنے ہیں وہ تو یہی ہیں کہ بشرا بی بی کا جو بیان ہے وہ آن ریکارڈ ہے۔ ندیم ملک کے ساتھ لائیو پروگرام میں انہوں نے جو بات کی تھی کہ میں اپنی عدت شرعی طور پہ، شرعی طریقے کے مطابق پہلے خامند کے گھر میں گزار کے باہر نکلی تھی، اور میں نے اس کے 7 مہینے کے بعد آگے نکاح کیا تھا۔ یہ اس کا بیان ریکارڈ پہ موجود ہے، اللہ بہتر جاننے والا ہے۔ اور مفتی سعید صاحب جو نکاح پڑھانے والے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے عدت کے دوران نکاح پڑھایا تھا۔ اب ان چیزوں نے بڑے سوالات کو جنم دے دیا ہے۔ سب سے پہلے یہ بھی سوال ذہن میں آتا ہے کہ ایک عام سا آدمی بھی عدت کے دوران، ایک عام سا مولوی بھی یہ ہمت نہیں کرتا، یہ جسارت یا یہ جرت نہیں کرتا کہ وہ عدت کے دوران نکاح پڑھانے کی حامی بھرے۔ آخر کون سا ایسا پریشر تھا مفتی صاحب کو، یا کوئی ایسا لالچ تھا جس کی وجہ سے مفتی صاحب عدت کے دوران نکاح پڑھانے پہ راضی ہو گئے؟ اگر ان کی عدت پوری نہیں ہوئی تھی اور مفتی صاحب کو علم تھا تو پھر مفتی صاحب نے اتنا بڑا اقدام کیسے اٹھا لیا؟ ادھر وہ کہہ رہی ہیں کہ میری عدت پوری ہو چکی تھی، بلکہ 7 ماہ اوپر ہو چکے تھے، اور اس کا سابقہ خامند بھی اس معاملے میں ان کے ساتھ ہے، کہتا ہے عدت یہ پوری کر چکی تھی۔ مفتی صاحب کا بیان ہے کہ عدت کے دوران میں نے نکاح پڑھایا ہے۔ معاملہ عدالت میں ہے، لوگ آپس میں اب باتیں کر رہے ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ یہ جو شرعی معاملات ہوتے ہیں ان میں ہر طرح محتاط رہنا چاہیے، ہر طرح کی سیاسی وابستگیوں سے ہمیں بالا تر رہ کر سوچنا چاہیے۔ اب دیکھتے ہیں عدالت اس معاملے میں کیا فیصلہ دیتی ہے، اس وقت تک انتظار کرنا چاہیے۔